بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر مسجدوں میں نماز سکھائی جاتی ہے تو عدالتوں میں انصاف کون سکھائے گا؟ اگر منبر پر تقوی کی بات کی جاتی ہے تو ایوان سیاست میں خوف خدا کیوں ناپید ہے؟ سوال یہ ہے کہ اسلام صرف محراب و منبر تک ہی محدود ہے یا کہ اس کا نظام ایوان سیاست اور حکومت کے ضابطوں پر محیط ہے؟ اور یہ سوال صرف ایک سوال ہی نہیں ہے بلکہ یہ وہ شعور ہے جسے اگر ہم نے آج نہ سمجھا تو ہماری آنے والی نسلیں صرف عبادتیں سیکھ سکیں گی اور عدل، حاکمیت، قیادت اور انصاف کے تصور کو کھو بیٹھیں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ہم نے تمہیں زمین میں اپنا جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ مگر افسوس کہ جس جانشینی کو خدا نے ہمیں سونپا تھا، زمین میں اپنا خلیفہ منتخب کیا تھا، اس کے اصول و ضوابط کو ہم نے بھلا دیا اور مغرب کی تقلید میں ہم نے دین کو سیاست سے الگ کر دیا اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ سیاست ناپاک ہے جبکہ دین پاک، اس لیے اسے الگ رہنے دو۔ بقول اقبال، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ مسجد نبوی کی تعمیر صرف ایک مسجد کی تعمیر ہی نہیں تھی، یہ ایک ریاست کی بنیاد تھی، وہ ریاست کے جس کے پرچم تلے ایک عظیم قوم نے آنکھ کھولی۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف امامت نماز ہی نہیں کروائی تھی بلکہ انہوں نے دنیاوی طور پر مسلمانوں کی امامت کرتے ہوئے معاہدے کیے، جنگی فیصلے کیے، زکوٰۃ کا نظام قائم کیا، سفیروں کو بھیجا اور جنگیں لڑی۔ میثاق مدینہ دنیا کا پہلا تحریری آئین رسول خدا نے متعین کیا۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ حنین اور غزوہ خیبر جیسی عظیم غزوات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں لڑی گئیں۔ کیا یہ سب سیاست نہیں ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایمانتیں ان کے اہلوں کے سپرد کر دو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کرو۔ خلافت راشدہ میں خلیفہ وقت نے صرف مسلمانوں کی امامت دینی طور پر ہی نہیں کی تھی، وہ لوگ نظام سیاست، نظام حکومت، خارجہ پالیسی اور قانون سازی اور عدلیہ کی سربراہی کرتے تھے۔ مگر آج ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سوچ اسلام نے نہیں دی، یہ سوچ اقوام مغرب کی سوچ ہے۔ جب یورپ میں پاپائیت کا عروج ہوا اور پاپائیت نے بادشاہوں کے تختوں کو گرانا شروع کر دیا، یعنی دین کے افراد کے ہاتھوں میں بادشاہوں سے زیادہ طاقت تھی، تو ان میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ دین کو سیاست سے الگ کر دو، دین کو صرف گرجا گھروں تک محدود رکھو، اسے ایوان سیاست میں نہ آنے دو تاکہ تمہاری بادشاہت قائم رہے، تاکہ تمہارا اقتدار بچا رہے۔ اور یورپ میں دین اور سیاست دو الگ الگ موضوع بن گئے۔ اقبال نے اس فرق کو واضح کرتے ہوئے اپنے اشعار میں امت مسلمہ کو کچھ یوں مخاطب کیا ہے: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ طاغوتی قوتیں یعنی شیطانی ذہنیت کے لوگوں نے یورپ میں یہ فتنہ برپا کرنے کے بعد دین اسلام پر بھی اسی طرح سے حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ مسلمانوں کی برائے نام خلافت عثمانیہ، جو کہ حقیقت میں تو بادشاہت کی ہی ایک شکل تھی، مگر مسلمان اس کے پرچم تلے متحد تھے، اس کو ختم کر دیا اور بڑے صغیر میں قابض ہونے کے بعد دینی نظام کو ریاستی نظام سے بالکل الگ کر دیا۔ اس طرح مسلمانوں کی مذہبی اور سیاسی قوت کو کمزور کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی اور آج وہ کوشش کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ جمہوریت کے فریب میں، جمہوریت جسے عوام کی حکومت تصور کیا جاتا ہے، اصل میں یہ عوام کی حکومت ہرگز نہیں، یہ جاہلوں کی سی حکومت ہے۔ انسان کی تمام اصناف ایک جیسی نہیں ہوتی، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی، ان میں نیک بھی ہیں، بد بھی، ان میں عاقل بھی ہیں اور جاہل بھی۔ اگر ہم اس تناسب سے ہر ایک کی رائے پر ایک حکمران چننے پر آئیں تو جاہل جاہلوں کو چنیں گے، لٹیرے لٹیروں کا انتخاب کریں گے، اور تاریخ گواہ ہے کہ انسانیت کی بھلائی چاہنے والے لوگوں کی تعداد ہمیشہ کم ہی رہی ہے۔ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یعنی بادشاہی نظام ہو یا جمہوریت سے آئی ہوئی حکومت، اس کی بنیاد دین سے جدائی ہے تو وہ طرز حکومت چنگیزی نظام سے کم نہیں۔ جب ہم دین کو صرف اور صرف عبادات تک محدود رکھتے ہیں تو ہم اسلام کے نظام عدل، معاشرت، معیشت اور قیادت کو کھو دیتے ہیں۔
تبھی تو ظالم حکمران مسلط ہوتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں دین کے بغیر حکومت ظلم بن جاتی ہے اور حکومت کے بغیر دین کمزور ہو جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کو ضرورت ہے ایسے نوجوانوں کی جو قرآن کے ذریعے سیاست سمجھیں، نماز کے ذریعے قیادت سیکھیں اور سجدوں کے ساتھ ساتھ حکمت و بصیرت کے اہل ہوں۔ دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، رہنمائی ہے، اور وہ لوگ جو حق کی مخالفت کرنے پر تلے ہوئے ہیں وہ اس کی خامیوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اسے کمزور کیا جا سکے، اور بہت سے لوگ جو عقل و فہم کے بغیر فیصلہ کرتے ہیں وہ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حق و باطل کی یہ کشمکش یوں ہی چلتی آ رہی ہے اور ازل تک یوں ہی چلتی رہے گی، مگر ایک دن ضرور آئے گا جب دین برحق پوری دنیا پر حکومت کرے گا، جب رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق دنیاوی بتوں کو گرا دیا جائے گا اور مسلمان یہ کلمات ادا کریں گے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو ہے ہی مٹنے والا۔ اگر آپ اس پیغام کو سمجھ گئے ہیں کہ اسلام صرف عبادات کا دین نہیں ہے بلکہ قیادت کا دین بھی ہے، تو اس میسیج کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، اوروں تک بھی پہنچائیں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور ایسی مزید تاریخی اور فکری معلومات کے لیے اس چینل ٹائم فیکٹس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم جب بھی صدا بلند کریں تو آپ ہماری آواز سن سکیں۔